الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ایک معروف بزرگ اور ایک معروف صوفی گزرے ہیں، ان کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین، اس کتاب میں انہوں نے مختلف شیطانوں، شیاطین اور ان کے وساوس کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں ایک شیطان حدیث کے نام سے ذکر کیا ہے کہ ایک شیطان جس کا نام حدیث ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جب آدمی نماز کی طرف آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے، بھائی نماز درست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نماز ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بھائی نماز میں یہ غلطی، نماز میں یہ غلطی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیار میں اسی حدیث نامی شیطان کی اولاد، ظاہر ہے کہ جو جس کی اولاد ہوتی ہے اس کو ہم اہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اسی واسطے شاید کا نام بھی اہل الحدیث پڑا ہوا ہے، کہ وہ بجائے یہ کہ جو پہلی امت جو ہے گمراہی کی طرف جا رہی ہے، نماز سے بھاگ رہی ہے، نماز کی سستی ہے، بجائے ان کو نماز کی طرف لانے کے، بجائے ان کو نماز کا پابند بنانے کے، جو بیچارے پہلے سے نماز پڑھ کے دل میں وسوسے ڈال دے، تمہاری نماز درست نہیں، تمہاری نماز کا یہ مسئلہ ہے، تمہاری نماز کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہمارے ایک شاگرد ہارون سرور صاحب لائے ہیں ویڈیو کی صورت میں، کہ ایک اہل حدیث عالم غالباً رحمت اللہ، شیخ رحمت اللہ نام ہے، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر بتائی ہے، اور کہا بھائی جو اس طریقے پر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے پر نماز ثابت ہے۔ اور کہنا کہ جن حضرات کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے، جس مجلس میں جس جگہ میں یہ ویڈیو آئی ہے، وہ بیچارے وسوسوں میں کہ اگر ہماری نماز درست نہیں ہے تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں، پھر ہم اسی طریقے پر نماز پڑھتے، اور اس سے پہلے جو ہم نے نماز پڑھی اس پر توبہ استغفار کرتے، اسے لوٹائے کیا کریں۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کی نماز کی تفسیر کے لیے آپ متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 کتابوں میں اور 20 مناظروں کے اندر نماز اہل سنت پر تفصیلی دلائل موجود ہیں، اور مستقل اس ویڈیو کا جواب دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بھائیوں کی طرف سے چونکہ بار بار اصرار ہے کہ وہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جب تک ویڈیو کی صورت میں جواب نہیں آئے گا تو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں گے، لہذا ہم اس ویڈیو پر مختصر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھانا ہمارا مقصود ہے، ہمارا مقصد ہے۔ ہم بہت ہی معذرت کے ساتھ ان کے اس دعوے کو محض دھوکہ سمجھتے ہیں۔ اگر نماز محمدی سکھانا ان کا مقصود ہوتا تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک 4 رکعت کا ہر فعل، ہر عمل، ہر ذکر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کرتے۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو پر غور کریں، محض چند اختلافی مسائل کے علاوہ انہوں نے ساری نماز کو معاذ اللہ اپنی اس نماز کو ٹرکھانے کی کوشش کی۔ جو اختلافی مسائل ہیں، مثلا رفع الیدین کا، قرات خلف الامام کا، زور سے اس پر تو انہوں نے زور بھی دیا اور چند دلائل بھی دیے، اور یہ بھی کہا کہ جو اس طریقے سے نہیں پڑھتا کوئی یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے مسائل تھے اس کو سب کچھ چھوڑتے رہے۔ مثلا اب انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ والناس پڑھی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کیا قرات ثابت ہے۔ انہوں نے کہا جی اس موقع پر یہ ذکر اذکار ثابت ہے، اور بھی ثابت ہے۔ اگر آپ کا واقعی مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ثابت کرنا تھا تو آپ ان تمام ذکر اذکار کو ذکر کرتے۔ تکبیر تحریمہ کس طرح پڑھتے ہیں، قیام میں کس طرح، قیام کے دوران کس طرح اٹھتے، کس طرح بیٹھتے، کس طرح تسبیحات کس طرح۔ بہرحال جیسے ہم نے پہلے کہا، اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ موصوف کو دوسروں کو نماز سکھانے کے بجائے وہ بھی اختلافی نماز جو بقول ان کے محمدی نماز ہے، پہلے خود نماز سیکھنی چاہیے۔ وہ التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں۔ اب ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ والصلوات نہیں، والصلوات ہے۔ جس کی اپنی نماز درست نہیں ہے اسے کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو بیچارے پہلے سے نمازیں پڑھ رہے ان کی نمازوں کو خراب کروا رہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو میں بنداز چیلنج کہوں گا، میرا ان غیر مقلد صاحب کو چیلنج ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر 4 رکعت نماز سلام پھیرنے تک پوری کی پوری صحیح، مرفوع، سری، غیر معارض، یہ 4 شرائط اہل علم کے لیے ذکر کرو، عوام اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو موصوف شیخ صاحب ہے، سری، صحیح، غیر معارض، حدیث، 4 رکعت نماز کی مرفوع، ان 4 شرائط کے ساتھ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ثابت کر کے دکھا دے اور منہ مانگا انعام ہم سے وصول کرے۔ اب میں آتا ہوں ان کی باتوں کی طرف۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔
اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف بھی زبان سے نیت کو ضروری نہیں سمجھتے. ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات، دل میں جو نیت آپ نے کر لی اسی کا نام نیت ہے. زبان سے اس کو ضروری سمجھنا یقیناً بدعت ہے. لیکن اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 کہ جو زبان ہوتی ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے، دل کی ترجمانی کرتی ہے. تو اس زبان سے نیت ہم اس لیے کہلوانے کا کہہ دیتے ہیں کہ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے، غفلت کا دور ہے، دل میں سینکڑوں قسم کے خیالات ہوتے ہیں. تو اگر آپ نماز کی طرف نیت کر رہے ہیں تو دیگر نیتوں سے اس نیت کو مستقل کرنے کے لیے، راجع کرنے کے لیے محض زبان کو اس پر دلیل بنا لیں. لہذا اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہے محض زبان سے نیت کرنا، اس کو ضرور نہ سمجھنا، تو موصوف قرآن اور سنت کی صراحت دکھائیں کہ محض اگر آدمی کوئی نیت کو ضروری نہیں سمجھتا مگر صرف دل کے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے زبان سے نیت کر دیتا ہے تو وہ بدعت ہے. دلیل پیش کرے. ہم اپنے طرف سے دلائل پیش کرنے کی جگہ الفضل ما شہدت بالآداء انہی کے گھر کے حوالہ پیش کر دیتے. شیخ البانی صاحب سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شیخ صاحب خود بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور میں نہیں سمجھتے کہ وہ ان کا انکار کریں گے. اور کوئی بھی سلفی غیر مقلد عالم ان کو اپنے وقت کا بہت بڑا محدث سمجھتا ہے. ان کی کتاب جو سعودی عرب سے عربی میں اور ہمارے پاکستان میں دارالسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہے، فتاوی البانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333. اس میں وہ لکھتے کہ نیت کی جگہ دل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں نیت کرے کہ فلاں آدمی یا اپنے بھائی یا فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں. زبان سے کہنا مستحب ہے. اب یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر آپ زبان سے کہتے تو مستحب ہے، جیسے اللہم لبیک حجا عن فلان یا لبیک عمرۃ عن فلان، تاکہ جو کچھ دل میں ہے اس کی تاکید زبان کے ذریعے سے ہو جائے. تو اگر زبان سے نیت کرنا بدعت ہے تو آپ موصوف یقیناً اس وقت ریاض، جدہ، مکہ، مدینہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہیں تو جناب سعودی علماء سے لکھوا کر لے کر آ جائے کہ ہمارے شیخ البانی بدعتی صاحب تھے. نہیں تو جس اصول اور جس قاعدے سے آپ کا یہ مستحب جائز ہو جائے گا ہماری نماز کی نیت بھی جائز ہو جائے گی. اگر آپ اس پر زور دیتے کہ نماز محمدی کے اندر زبان سے نیت کرنا بدعت اس لیے کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، تو جناب آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سر پر آپ نے لاد رومال رکھا ہوا ہے. کیا آپ ثابت کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کبھی لاد رومال، اس طرح کا لاد رومال اس طریقے سے پہنا؟ جس دلیل سے آپ اس نماز کے دوران لاد رومال کو ثابت کر دیں گے انشاءاللہ اسی دلیل سے ہم زبان سے نیت کو بھی ثابت کر دیں گے. آگے چلیے. آگے انہوں نے کہا جی کان کے لو تک ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دوسری بات سینے پر ہاتھ رکھنے کا انہوں نے ذکر کیا کہ نیت باندھنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھے اور ایک مخصوص انداز بتایا. دیکھیں نیت کے بعد ہاتھ باندھنے کے متعلق 2-3 قسم کی روایات مروی ہیں. ایک سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی مروی ہے، ایک ناف کے پاس بھی اور ایک ناف کے نیچے بھی. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کی نماز میں وہ افعال مستحب ہے جس میں اس کا پردہ زیادہ ہو. عورت اور مرد کی نماز میں اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اہل سنت کا پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت نماز میں ان طریقوں کو اختیار کرے کہ جس میں اس کا پردہ زیادہ ہو. اب جب تینوں قسم کی روایات ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی ہے، ناف پر اور ناف سے نیچے بھی، تو الحمدللہ ہم احادیث سے حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں. ہم نے ان تینوں حدیثوں پر عمل کیا. غیر مقلد نے ایک حدیث کو لے لیا، 2 کو چھوڑ دیا، منکر حدیث وہ ہو گیا. ہم نے تینوں حدیثوں کو لے لیا. عورتوں کے لیے چونکہ پردہ سینے پر ہاتھ باندھنے میں زیادہ تھا، ہم نے کہا عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے. مردوں کے لیے ناف کے پاس ہاتھ باندھنے کا ہم نے طریقہ اختیار کیا. اور یہی بات ہماری دلیل کہ ہم ہاتھ اس طریقے سے باندھتے ہیں کہ 3 انگلی اور گھٹے پکڑ لیں. اس پر دلیل آپ دیکھ لیں. ان وائل ابن حجر قال لانظرن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی. میں نبی صحابی فرماتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماتے کو نماز کیسے پڑھتے ہیں. قال فنظرت الیہ فقام فکبر، کھڑے ہوئے تکبیر پڑھی، ورفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ، کانوں کے لو کے برابر ہو گئے. ثم وضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری والرزق والسعد، یہ اس پر رکھا اور گٹلی اور گٹوں کو پکڑ لیا. یہ تو یہ گٹلی اور گٹلے اس انداز سے نہیں پکڑے جا سکتے. والرزق
الفاظ حدیث کے اندر وسع، تو یہ طریقہ کہ 3 انگلیاں رکھ کے اور گھٹی اور گھٹلوں کو پکڑنا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1860، نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141، ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، اسی طرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 کی حدیث ہے کہ عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، مردوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ گٹے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے، بائیں ہاتھ کے گڈے کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھے۔ تو احناف جس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اپنے پیڑ سے انہوں نے کوئی طریقہ نہیں نکالا ہوا۔ آگے چلیے، اس غیر مقلد نے کہا کہ سینے پر ہاتھ رکھنا کا صحیح طریقہ یہ کہ سینے پر ہاتھ رکھے، اور کہا کہ سب سے مضبوط روایات یہی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ اب دیکھیں اس پر ہمارا پہلا سوال تو ہے کہ غیر مقلد نے تسلیم کیا کہ روایات اور بھی ہیں لیکن سب سے مضبوط روایت یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہم ناف کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں اس کی روایات بھی ہیں، وہ بھی مضبوط ہے، لیکن آپ والی بات زیادہ مضبوط ہے۔ تو سوال یہ کہ ہماری دلیل کو بھی تو آپ نے مضبوط مان لیا کہ نہیں مان لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ مضبوط طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہوگا۔ تو اگر یہ طریقہ درست نہیں ہے باوجود مضبوط ہونے کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے نا، ہم بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر عمل کر رہے ہیں، ہماری دلیل بھی تو مضبوط دلیل ہی ہے۔ فرق یہ کہ آپ والی دلیل بقول آپ کے ذرا زیادہ مضبوط ہے، ہماری تھوڑی کم مضبوط ہے، لیکن بغیر دلیل اور بغیر مضبوطی کے تو نہیں ہے۔ لہذا یہ بات انہوں نے خود تسلیم کی کہ احناف اس طریقے پر عمل کرتے، وہ بھی مضبوط طریقہ ہے، وہ بھی مضبوط روایت سے ثابت ہے، لیکن ان کا طریقہ تھوڑا زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ مضبوط روایت ہے سب سے، حالانکہ ضعیف روایت ہے۔ سینے پر روایت باندھنے والی روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اور یہ روایت ہے محمد بن اسماعیل سے۔ محمد بن اسماعیل اس کے راوی ہے، یہ سیء الحفظ ہے اور ضعیف راوی ہے، کثیر الغلط ہے۔ تو کتنے شرم کی بات ہے کہ اہل حدیث ہو کر داڑھی رکھ کے جو ہے اور نماز سکھانے کا دعویٰ کر کے آدمی آتا ہے، اور جو روایات نسائی اور بخاری سے ثابت ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے سینے ناپ پر ہاتھ باندھنے کا اور ایک مخصوص طریقے سے ہاتھ پکڑنے کا، احناف کو جو طریقے اس سے آپ غلط کہیں، اور ایک ضعیف راوی سے جو روایت سینے پر ہاتھ باندھنے کی اس سے آپ سب سے مضبوط روایت کہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی کا نام دیانت ہے۔ اور خود شیخ البانی نے جو صحیح ابن خزیمہ چھاپی ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 حاشیہ نمبر 469 پر اس روایت کو ضعیف کہا ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے۔ تو مولانا آپ والی روایت ضعیف ہے، آپ کے کہنے سے وہ مضبوط نہیں بن جاتی، ہماری والی روایت مضبوط ہے۔ اچھا جی، انہوں نے اعتراض کیا ہے ہم پر کہ یہ جو احناف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی، یہ ضعیف ہے، یہ ان کا اثر اور ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا، ہم ان کے راوی پیش کر دیتے ہیں۔ اس روایت کا سب سے پہلا راوی امام ابو بکر الاسرم ہے اور احمد بن محمد بن ہانی، یہ ثقۃ حافظ لہ تصانیف تقریب التہذیب صفحہ نمبر 122۔ اس طرح دوسرا راوی امام ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی ہے، متوفہ 227، یہ سیاستہ کا راوی ہے، ثقۃ ثبت تقریب صفحہ نمبر 603۔ تیسرا راوی حماد بن سلمہ ہے، یہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کا راوی ہے، شیخ الاسلام الحافظ صاحب السنہ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ اور چوتھا راوی امام عاصم الجہدری ہے، ثقۃ الجرح والتعدیل نمبر 6 صفحہ نمبر 456۔ پانچواں راوی امام عقبہ بن سبحان، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، تقریب التہذیب۔ اور چھٹے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول ہے، ان کے اوپر تو کسی قسم کی سقا ثابت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 راوی اور چھٹا راوی صاحب رسول ہے، پانچوں کا ثقہ ہونا، جس میں سے چند راوی بخاری اور سیاہ کے راوی ہے۔ یہ ثقہ راوی ایک روایت نقل کریں کہ تحت سرہ کے الفاظ ہے فصلی لربک، یہ قرآن کی آیت ہے فصلی لربک وانحر، اس کے تحت جو ہے یہ روایت ہمارے پاس ہے، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ قال وضع الجمنہ علی الیسری تحت السرہ، دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا اور ناف کے نیچے۔ حضرت علی سے جو روایت ہے، آپ کا اعتراض غیر مقلد کا یہ تھا کہ یہ اثر یہ ضعیف ہے، ہم نے اس کے سارے راوی ثقہ ثابت کر دی کتابوں سے، جس میں سے کچھ راوی سیاستہ کے راوی بھی ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ ضعیف ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ صحیح حدیث خدا جانے آپ حدیث کس کو بولتے ہوں گے۔ آگے چلیے، 8 راوی اس روایت کو نقل کرنے والے سوائے محمد بن اسماعیل نے کسی کے بھی اعلیٰ صدری کے الفاظ نقل نہیں کیے۔
لہذا یہ روایت اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں ثقہ راویوں کی مخالفت کی وجہ سے بھی یہ روایت درست نہیں ہے. جبکہ ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا سب سے پہلے ہم نے قرآن سے فصلی لربک وانحر، یہ اس آیت سے ہم نے اس کو ثابت کیا. اب آگے حدیث کی طرف آئیے. حدیث حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وضع یمین ولا شمال فی الصلاة تحت السرۃ. ناف کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321 322. ہم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی، اس کی تفسیر کے ذریعے علی کا قول پیش کیا کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی پیش کر دیا کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھنے چاہیے. ہاں عورت کے لیے چونکہ پردہ زیادہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، لہذا علماء نے وہ جو علی صدری ہی کے الفاظ ہے وہ عورت کے لیے، اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے رکھیں، لیکن احناف کا اصول یہ ہے کہ قیاس پر ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے. تو وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہم نے قیاس پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی کہ عورت کے لیے چونکہ پردہ اس میں زیادہ ہے، لہذا اگرچہ ضعیف ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے، لہذا عورتیں سینے پر ہاتھ رکھے. تو یہ جو احناف پر اعتراض کرتے کہ حدیث کے منکر ہے، حدیث کے اصل منکر تو آپ ہے جو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اصل حدیث ماننے والے تو ہم ہے کہ ضعیف حدیث پر بھی اگر عمل ہو رہا تو عمل کرنے سے نہیں چکتے. آگے چلیے. انہوں نے قرات خلف الامام کے مسئلے کو چھیڑا. مشہور مسئلہ ہے یہ، امام اہل سنت مولانا صفا صفدر صاحب رحمہ اللہ اس پر احسن کلام کے نام سے 2 جلدوں پر مستقل کتاب لکھی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں. ہمارے نزدیک اگر منفرد ہو، اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ ضروری ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. سب سے پہلے قرآن سے دلیل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. تو اب دیکھیں امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن سننے کے وقت، قرآن پڑھے جانے وقت اللہ خاموشی کا حکم دیتا ہے. لہذا ہم مقتدیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز کے دوران جب قرآن پڑھا جاؤ اور سورہ فاتحہ پڑھی جاؤ تو خاموشی اختیار کریں. موصوف نے جو روایت پیشی کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت منفرد کے بارے میں. چنانچہ عبداللہ بن عمر فرماتے کان لا یقرأ، اذا کان جابر بن عبداللہ فرماتے اذا کان وحدہ، ترمذی کی روایت ہے. یعنی آدمی جب اکیلا ہو تو یہ روایت اس کے لیے ہے، آدمی جب امام کے ساتھ پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. یہ قرآن کی آیت میں پیش کر چکا ہوں. مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتا رہے تھے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اس کے ساتھ اللہ اکبر کہو. اس کے بعد جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے اور آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اب دیکھیں جو کہنے والی چیزیں تھی حضور اس کو بیان فرما رہے. امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں. پھر الحمدللہ کے بعد حضور خاموش ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ جب امام الحمدللہ پڑھے سورہ اور ساتھ میں سورت پڑھے تم بھی پڑھو، حضور خاموش رہے. اور کہا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھے تو تم بھی آمین کہو. اس کا مطلب ہے کہ مقتدی کا وظیفہ نماز کے اندر تکبیر کے بعد آمین ہے. سورہ فاتحہ اور سورت وہ امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے. اس کے علاوہ مزید تفصیلی دلائل کے لیے آپ آسن کلام جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے، حتیٰ کہ جنازے کے اندر بھی ضروری ہے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ جنازے کے اندر سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بطور ثنا، بطور ذکر اذکار اس کو پڑھنا چاہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن نماز میں صرف ثنا، درود شریف اور دعا اور 4 تکبیریں ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتے ہیں کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، وہ قرات نہیں کرتے تھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے جنازے کے اندر. موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258، اور مدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں کہ من اہل العلم ان، یعنی بہت سے اہل علم ان عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب و عبداللہ بن عمر و عبید بن فضالہ و ابی ہریرہ و سارے صحابہ ہیں، و جابر بن عبداللہ و واصلہ بن الاسقا والقاسم و سالم بن عبداللہ و ابن المسیب و ربیہ و عطاء و یحییٰ بن سعید انہم لم یکونوا یقرؤون فی الصلاۃ علی المیت.
یہ اتنے جل قدر صحابی، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، عبیدہ بن فضال، اور آگے ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، اور آگے ائمہ بھی، یہ سارے جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اگر جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیا یہ حضرات بغیر نماز جنازہ پڑھے لوگ نمازیں پڑھاتے تھے؟ اور کیا ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ آگے چلیے، انہوں نے کہا جی آمین زور سے کہنا چاہیے، حضور علیہ السلام سے آمین زور سے کہنا ثابت ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، اور پھر دلیل ذرا دیکھیں، دلیل ان کی ہے کہ حضور علیہ کی حدیث ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہاں آیا ہوا ہے کہ زور سے آمین پڑھو؟ اس حدیث میں فرشتوں کے آمین پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور مقتدیوں کا بھی۔ کیا فرشتوں کی آمین کی آواز کسی کو آتی ہے؟ حالانکہ اس حدیث سے تو پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ فرشتوں کی آواز بھی ہمیں آنی چاہیے تھی۔ بھائی اس میں تو صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو رحمت بخشش ہے، یہ تو نہیں کہا کہ بھائی فرشتے بھی زور سے پڑھیں گے، آپ بھی زور سے پڑھو گے تب ملے گی۔ تو اس سے آپ ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں مسئلہ کیا ثابت کر رہے اور دلیل کیا دے رہے۔ اس دلیل میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ زور سے آپ آمین پڑھو۔ ہاں ہمارے دلائل آپ سن لیں، ہم آمین کو دعا سمجھتے ہیں۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 ہے، قال عطا آمین دعا۔ یہ جو آمین ہے یہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو آہستہ اور آہ و ازاری کے ساتھ پکارو، زور سے پکارو نہیں۔ اسی طرح یہ جو آمین ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316، اور اللہ کے ناموں کے بارے میں آتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کا نام اپنے دل میں بلند آواز کرنے کے بجائے پستی کے ساتھ آہستہ آہ و زاری کے ساتھ لو۔ تو جب آمین دعا ہے، اللہ دعا کے بارے میں کہتے ہیں آہستہ، زور سے نہ۔ آمین جب اللہ کا نام ہے تو اللہ کہہ رہا اللہ کا نام دلوں میں لو، زور سے اور جہر کے ساتھ نہ لو۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آمین آہستہ پڑھتے ہیں۔ اور اب حدیث بھی پیش خدمت ہے، یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوته، اپنی آواز کو اس آمین کہنے کے اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کر لیتے تھے، پس کر لیتے تھے۔ خفض بها صوته، مستند ابو طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557، اور یہ حاکم اور ذابی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه، وقال ذابی علی شرط البخاری ومسلم مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608۔ تو خود حدیث جو بخاری اور مسلم کی شرط پر جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آمین کو آہستہ کو۔ ہمارا آہستہ آمین کہنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ موصوف نے نہ قرآن پیش کیا نہ حدیث پیش کی۔ آگے چلیے، رفع الیدین۔ رفع الیدین کے بارے میں بھی آپ ہمارا عمل سن لیں۔ حضور علیہ السلام یقیناً پہلے رفع الیدین کرتے تھے، لیکن بعد میں سوائے تکبیر تحریمہ کے فرض نماز میں تمام رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے ہم چونکہ موصوف کا یہ دعویٰ تھا کہ اپنی نماز قرآن و سنت سے ثابت کریں گے، نہ قرآن پیش کیا نہ سنت پیش کی، ہم قرآن پیش کرنے والے۔ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، حضرت ابن عباس اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ تفسیر ابن عباس کے نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی سے روایت ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاه ثم لا يعود، العلل دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی جب بندہ رکوع سے اٹھے تو ہاتھ چھوڑ بھی سکتا ہے، ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے ثابت ہے، بالکل جھوٹ بولا۔ اور کہا جو علماء نے استنباط کیا، بھئی علماء کہاں سے آگے؟ ابھی تو آپ نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنی نماز قرآن و سنت سے ثابت کریں گے، اور رکوع سے ہی قرآن و سنت ختم ہو گیا، علماء آگے۔ ہم اگر علماء کی بات کریں، آپ تقریر شد کر رہے ہیں اور دعویٰ آپ نے قرآن و سنت کا کیا، اور ابھی پہلی رکعت بھی مکمل نہیں کی، قرآن بھی ختم ہو گیا، سنت بھی ختم ہو گئی، ڈائریکٹ علماء کی طرف آگے۔ ہم چہرے سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث پیش کرو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد حضور ہاتھ باندھ لیتے تھے، بالکل نہیں۔
اور ہم ان کے گھر کے حوالے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے. یہ بالکل موصوف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے. اگر ان میں کچھ انصاف کا مادہ ہے تو صحیح حدیث پیش کرے, قرآن پیش کرے, سنت پیش کرے کہ رکوع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے. اور آخر جو نے اختلافی مسئلہ بتایا, باقی تو سارے مسائل نے ٹھیک ہی بتائے, احناف کی نماز بتائی. آخر جو اختلافی مسئلہ بتایا کہ جی التحیات کے اندر وہ مسلسل انگلی کو ہلاتے رہے, یہ مسئلہ بھی انہوں نے غلط بتایا. کوئی صحیح حدیث پیش کرے. صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھتے, التحیات پڑھتے, اذا دعا ولا یحرکوا. ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ جب وہ التحیات پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھ وہ اشارہ تو کرتے تھے ولا یحرکوا, لیکن اس کو ہلاتے نہیں تھے مسلسل. لہذا یہ آخر وقت تک ہلانا بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. اس کے علاوہ جو انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا الحمدللہ وہ ساری کی ساری حنفی نماز کے مطابق ہے. اس کا مطلب ہے قریباً حنفی نماز ساری قرآن و سنت کے مطابق ہے. ان کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا. صرف 4-5 مقامات تھے. ایک رفع دین کرنا, زور سے آمین پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا اور انگلی ہلانا. یہ 5 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں بقول کہ ہم نے قرآن و سنت کی پیروی نہیں کی. باقی الحمدللہ ہم نے اکثر نماز میں قرآن و سنت کی پیروی کی ہے, اور ان 5 مسائل میں بھی ہم نے بتا دیا کہ صحیح حدیث ہمارے پاس ہے, آپ ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. اور آخری بات جو میں کہنے والا ہوں, انہوں نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو واجب کہا ہے اور ایک جگہ ایک مسئلے کو مستحب بھی کہا ہے. تو دعویٰ ان کا قرآن و حدیث کا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں اگر ان میں جرت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پیش کرے جس میں سورہ فاتحہ کو واجب کہا, واجب کا لفظ استعمال کیا ہو, یا کوئی صحیح حدیث پیش کرے جس میں نماز کے کسی بھی عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب کہا ہو. ایسی کوئی اگر آپ کا واقعی قرآن و سنت کا دعویٰ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری نماز خالصتاً قرآن و سنت سے ثابت ہے, کسی عالم کا قیاس, کسی عالم کا اجتہاد, کسی عالم کا فتویٰ اس میں شامل نہیں ہے, تو نماز میں کیا چیز فرض ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز نفل ہے, کیا چیز مستحب ہے, کیا چیز مکروہ ہے, یہ ساری چیزیں صراحتاً ہمیں حدیث سے پیش کرے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے آپ کے پاس حدیث ہے. قرآن و سنت کا نام واقعی صحیح لے رہے, ورنہ قرآن و سنت کے نام پر جھوٹ بولنا چھوڑ دے. یہ جو آپ کو چند چیزوں میں اعتراضات تھے الحمدللہ ہم نے اس کے جوابات تفصیلی دے دیے. ہمارا صرف آپ سے ایک دعویٰ ہے, تکبیر تحریمہ سے لے کر 4 رکعت نماز سلام تک صحیح صریح غیر معارض حدیث آپ پیش کر دے, بما احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دے, پوری صحیح حدیث کے ساتھ نماز کو ثابت کر دے. ہم آپ کی نماز پڑھنے کو تیار ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.